اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک لائبریری اسٹوڈیو یوٹیوب چینل پر 3 روزہ دورہ فلسفہ معراج النبی کی تیسری اور آخری نشست لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آغاز کرتے ہیں۔ صدیق اکبر کے لیے خدا کا رسول بس۔ معجزہ معراج کے ظہور سے ایوان کفر و شرک کا لرز اٹھنا ایک فطری امر تھا، چنانچہ ہر طرف شور مچ گیا، فتنہ و شر کے طوفان اٹھ کھڑے ہوئے۔ اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کردار کشی کا اس سے زرعی موقع کفار و مشرکین کے ہاتھ کہاں سے آتا؟ دعوی معراج کو بنیاد بنا کر مخالفین اسلام نے ایک منظم سازش کا منصوبہ بنایا۔ یہ لوگ ہر وقت اس تلاش میں رہتے تھے کہ کس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوے کو معاذ اللہ جھوٹا ثابت کر سکیں۔ ابو جہل اور دیگر بدبختوں نے معراج کے واقعہ کو اپنے لیے بہت بڑی دلیل سمجھا اور وادی مکہ میں شور برپا کر دیا۔ ہر طرف اپنے نمائندے بھیجے۔ شہر مکہ کے گلی کوچوں میں ایک گلگلہ پیدا ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیا دعویٰ کر دیا۔ ابو جہل بھاگا بھاگا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس گیا کہ آج میں پوچھتا ہوں کہ تو اس نبی کے دعوے کی صداقت پر ایمان لاتا ہے؟ اب بتا تو کیا کہتا ہے کہ آج تیرے دوست نے ایک ایسا دعویٰ کیا ہے کہ تو کبھی اسے تسلیم کرنے پر تیار نہیں ہوگا۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ابو جہل کی زبانی دعوی معراج سنا تو مسکرا کر ارشاد فرمایا کہ میں تو محض حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے سن کر خالق کائنات کو مان چکا ہوں۔ یہ سب باتیں تو اس سے بہت ہی کم درجہ کی حامل ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے تصدیق کیے بغیر سفر معراج کی تصدیق کر دی۔ اس صبح آپ صدیق اکبر کے لقب سے سرفراز ہوئے، یعنی سب سے بڑا تصدیق کرنے والا۔ علم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آزمائش کی جسارت۔ کفار و مشرکین ابو جہل کی قیادت میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوئے اور سفر معراج خصوصاً بیت المقدس کے بارے میں الٹے سیدھے سوالات کرنے لگے۔ مقصد یہ تھا کہ اللہ کے نبی کی کسی بات کو معاذ اللہ جھوٹ ثابت کیا جائے اور پھر اس مفروضے کو بنیاد بنا کر اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف زبردست منفی پروپیگنڈا مہم کا آغاز کیا جائے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ بیت المقدس کے در و دیوار، چھتوں، دروازوں اور کھڑکیوں کی کیفیات بیان کریں۔ یہ سوال انہوں نے اس بنا پر کیا کیونکہ وہ اپنے طور پر یہ فرض کیے بیٹھے تھے کہ اس سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بیت المقدس نہیں گئے۔ وہ ان سوالات کے جوابات کیسے دے سکیں گے؟ اب ظاہر ہے کہ جب کوئی شخص کسی عمارت کے سیر کرتا ہے تو اس کے شہتیر اور کھڑکیاں وغیرہ تو نہیں گنا کرتا، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لمحہ بھر تو ان کی باز کی کیفیت طاری رہی۔ اس پر اللہ رب العزت نے بیت المقدس کا ہر عکس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش فرما دیا۔ چنانچہ بیت المقدس کے بارے میں جو بات مشرکین مکہ پوچھتے جاتے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ دیکھ کر بتاتے جاتے تھے کہ دیوار و در بیت المقدس میں کیا کچھ نصب ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب قریش نے میری معراج کی تکذیب کی اس وقت میں حجر اسود کے پاس تھا، پس اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس میری نظروں میں عیاں کر دیا اور میں اسے دیکھ دیکھ کر اس کی تمام نشانیاں قریش کو بتانے لگا۔ قافلے والوں کے اونٹ کی گمشدگی۔ مخبر صادق حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کے بارے میں کفار و مشرکین مکہ کے ہر سوال کا درست جواب دے رہے تھے۔ جب انہیں اپنی اس سازش کی ناکامی دکھائی دینے لگی تو کہنے لگے کہ ہمارے بعض قافلے اس راہ پر گئے ہیں، کچھ ان کے بارے میں بتلائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہارا پہلا قافلہ روحا کے مقام پر دیکھا تھا،
اس قافلے کی قیادت فلاں قبیلے کا فلاں شخص کر رہا تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ اس قافلے کا ایک اونٹ گم گیا۔ وہ لوگ وہاں رک گئے، اپنے اونٹ کی تلاش میں گئے ہوئے تھے۔ جب میں وہاں پہنچا تو مجھے پیاس لگی۔ میں نے دیکھا کہ ان کے ایک اونٹ کے پالان کے ایک پیالے میں پانی پڑا ہے۔ میں نے اتر کر اس پانی کو پی لیا۔ جب میں روانہ ہونے لگا تو مذکورہ شخص اونٹ کو تلاش کر کے واپس پہنچا، تو میں نے جاتے ہوئے اسے سلام کیا اور قافلے والوں میں سے بعض نے کہا کہ یہ تو محمد کی آواز ہے۔ جب قافلے والے واپس آئیں تو ان سے دریافت کر لینا۔ یہاں یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ خواب میں پیا ہوا پانی اس لائق نہیں ہوتا کہ پوچھا جائے کہ پیالے میں پانی تھا یا نہیں تھا، اور پھر یہ کہ واضح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ظفر حالت خواب میں نہیں، حالت بیداری میں تھا۔ تاجدار کون و مقام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں مقام ذی فجا پر پہنچا تو وہاں مجھے دوسرا قافلہ ملا۔ اس قافلے میں ایک اونٹ پر فلاں فلاں نامی دو دوست سوار تھے۔ جب میرا براق ان کے قریب سے گزرا تو وہ اونٹ بدک کر بھاگا اور وہ دونوں اس سے گر پڑے۔ چنانچہ اس حادثے میں ایک کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ جب قافلے والے واپس آئیں تو ان سے تمام احوال پوچھ لینا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تلوین کے مقام پر ایک تیسرا قافلہ دیکھا۔ کفار و مشرکین نے اس قافلے کے بارے میں کوئی علامت پوچھی تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے آگے بھورے رنگ کا ایک اونٹ ہے جس پر دو بوریاں لدی ہوئی ہیں، ایک سیاہ دھاری دار اور دوسری سفید دھاری دار۔ جب وہ قافلہ واپس آئے تو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ کفار مکہ نے سوچا کہ تینوں دلیلیں قوی ہیں، لہٰذا جاتے ہوئے کہنے لگے کہ اتنا اور بتا دیجئے کہ وہ قافلے اندازاً کب تک مکہ پہنچ جائیں گے۔ اس پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا قافلہ کل سورج طلوع ہونے سے پہلے مکہ پہنچ جائے گا، دوسرا قافلہ اس وقت مکہ پہنچے گا جب سورج عین نصف النہار پر ہوگا، جبکہ تیسرے قافلے کی آمد کا وقت سورج غروب ہونے سے ذرا پہلے ہے۔ ابھی جملہ مکمل بھی نہ ہونے پایا تھا، قافلوں کی آمد کے وقت کا سن کر قافلوں کا ایک گروہ مکہ معظمہ کی سب سے اونچی پہاڑی پر جا کر بیٹھ گیا اور سورج کے طلوع ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ دوسری طرف مسلمان بھی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کو حرف بحرف سچ ثابت ہوتا دیکھنے کے لیے گرد کارواں کی تلاش میں تھے، عشاق قافلے کی طرف، جبکہ کفار افق پر سورج کی تلاش میں تھے۔ جب سورج طلوع ہونے کا وقت قریب آیا تو ایک کافر با آواز بلند بولا، خدا کی قسم سورج طلوع ہو گیا۔ ابھی یہ جملہ مکمل نہ ہو پایا تھا کہ صحابہ کرام پکار اٹھے، وہ دیکھیے قافلہ بھی پہنچ گیا۔ یہ دیکھ کر کفار کہنے لگے کہ ہم کچھ نہیں مانتے، یہ تو جادو ہے۔ ایسا ہی معاملہ دوسرے قافلے کے ساتھ بھی ہوا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق نصف النہار پر پہنچا۔ خورشید فلک یہی رک جا۔ تیسرے قافلے کو راستے میں کوئی حاجت پیش آ گئی، لہٰذا اسے تاخیر ہو گئی۔ سورج غروب ہونے کے قریب تھا لیکن قافلے کی آمد کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس پر کفار و مشرکین چہم گوئیاں کرنے لگے۔ غیرت حق جوش میں آئی، سورج کو حکم ہوا کہ یہی رک جا، جب تک وہ قافلہ نہ پہنچے تجھے غروب ہونے کی اجازت نہیں۔ چنانچہ سورج افق کے کناروں پر رکا رہا، وقت گزرتا رہا حتیٰ کہ قافلہ نمودار ہو گیا۔ اس پر کفار سے جب کوئی بن نہ پڑا تو کہنے لگے ہم نہیں مانتے، یہ تو کھلا جادو ہے۔ ایک یہودی عالم کی تصدیق۔ سفر معراج کی قدم قدم پر اغیار کے حوالے سے تصدیق بھی ہو رہی تھی اور توثیق بھی، لیکن جن دلوں پر کفر کے تالے پڑے تھے انہیں سورج کی روشنی کیا نظر آتی؟ وہ معجزات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کا لیبل لگا کر اپنے کفر کو تسکین دے لیتے۔ آج صدیاں گزر جانے کے بعد جب سائنسی ارتقاء اپنی معراج کو چھو رہا ہے، کائنات کی بے کرام وسعتیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقوش کف پا کی تصدیق کر رہی ہیں۔ کتب حدیث اور کتب تفسیر میں ایک یہودی عالم کا واقعہ بھی درج ہے۔
خاص طور پر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ نے اپنی تفسیر اور امام ابو نعیم اصفہانی نے بیان کیا ہے کہ محمد بن کعب الکربی روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ کو کیسر روم کی طرف اسلام کا پیغام دے کر بھیجا۔ آپ نے اس عیسائی بادشاہ کو دعوت اسلام پہنچائی اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل اور مناقب بیان کیے۔ تو اس نے کہا کہ میں عرب کے کچھ تاجروں سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ ان سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات بیان کرنے کو کہا گیا۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ کسی طرح بادشاہ کی نظروں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درجہ گر جائے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دے، لیکن محتاط بھی رہا کہ کسی جھوٹ پر پکڑا نہ جاؤں۔ ابو سفیان نے کہا کہ اے کیسر روم، میں تمہیں اس نبی کی ایک ایسی بات بتاتا ہوں جسے سن کر تجھے معاذ اللہ اس کے جھوٹے ہونے کا یقین آ جائے گا۔ یہ کہہ کر واقعہ معراج بیان کیا۔ جب وہ اس مقام پر پہنچا کہ اس نے نبی نے کہا کہ میں براق پر سوار ہو کر بیت المقدس پہنچا، جہاں باب محمد میرے لیے کھلا تھا، وہاں پتھر سے براق کو باندھا گیا، تو کیسر روم کے دربار میں موجود دنیا عیسائیت کے سب سے بڑے پادری نے کہا کہ ہاں، اس رات کا مجھے علم ہے۔ کیسر روم نے کہا تجھے اس رات کی کیا خبر؟ تو اس نے جواب دیا کہ میرا معمول تھا کہ میں ہر رات مسجد اقصیٰ کے دروازے اپنے ہاتھوں سے بند کر کے اور تالے لگا کر سویا کرتا تھا۔ اس رات جب میں اس دروازے پر پہنچا تو وہ بند نہ ہوا۔ میں نے اپنے کئی ساتھیوں کو بلایا جنہوں نے مل کر زور لگایا، مگر پھر بھی دروازہ بند نہ ہوا، حتیٰ کہ مستریوں کی سب کوششیں بھی بیکار گئیں۔ لہٰذا فیصلہ یہ ہوا کہ اب تو اسے کھلا چھوڑ کر سو جائیں، صبح اٹھ کر اسے بند کر دیں گے۔ پادری نے کہا کہ خدا کی قسم، اس رات میں دروازہ کھلا چھوڑ کر سو گیا، لیکن ساری رات سوچتا رہا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ جب علل صبح میں نے دروازہ بند کرنا چاہا تو وہی دروازہ جو رات کو بند نہ ہوا تھا اس وقت آرام سے بند ہو گیا۔ میں بھی حیران ہو رہا تھا کہ میری نظر دروازے کے باہر پتھر پر پڑی تو اس سواری کے باندھنے کا نشان تھا۔ اس پتھر کے بارے میں تاجدار کائنات حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، جب ہم بیت المقدس پہنچے تو جبرائیل نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا تو اس پتھر میں سوراخ ہو گیا، پھر جبرائیل نے اس کے ساتھ براق باندھا۔ وہ یہودی عالم کہتا ہے کہ میں نے اس کیفیت کو دیکھا تو مجھے پرانی الہامی کتابوں میں پڑھا ہوا یہ واقعہ یاد آ گیا جو ہم انبیاء کی زبانی سنتے آئے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ آئے گا تو انہیں سفر معراج پر بلایا جائے گا اور وہ اس رات بیت المقدس آ کر انبیاء کی امامت کروائیں گے اور اس پتھر پر ان کی سواری باندھی جائے گی۔ میں سمجھ گیا کہ آج نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کی رات ہے اور ابو سفیان اپنے بیان میں سچا ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ سنا تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ یہ تو ایسی حقیقت ہے کہ عالم عیسائیت کا بڑا پادری بھی اپنی مخالفت کے باوجود جسے تسلیم کرنے پر مجبور ہے۔ امام ابو نعیم اصفہانی تو یہاں تک بیان کرتے ہیں کہ وہ پتھر ان کے زمانے تک موجود رہا۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم لوگ آج بھی سواری باندھنے والی جگہ پر ہاتھ لگا کر برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ ادھر سے کون گزرا تھا کہ اب تک دیار کہکشاں میں روشنی ہے۔ معراج کیوں؟ معجزہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقوع پذیر ہونا تاریخ ارتقاء نسل انسانی کا ایک ایسا درخشندہ باب ہے جس کا ایک ایک حرف عظمت و رفت کی ہزار داستانوں کا امین اور عروج آدم خاکی کے ان گنت پہلوؤں کا مظہر ہے۔ نقوش کف پائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوح افلاک پر شوکت انسانی کی جو دستاویز مرتب ہوئی وہ انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کی دلیل ہی نہیں بلکہ ایک ایسا مینارہ نور بھی ہے جو تسخیر کائنات کے ہر مرحلے پر آنے والی ہر نسل انسانی کے راستوں کو منور کرتا رہے گا اور آسمانوں کی حدود سے نکل کر اولاد آدم کو مشاہدہ فطرت کی ترغیب دیتا رہے گا اور اس پر نئے آفاق کے مکفل دروازوں کو وا کرتا رہے گا۔ معجزہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کئی ایک حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ دلجوئی محبوب سے لے کر عظمت محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک
منشائے ایزدی کے کئی پہلو ذہن انسانی پر آشکار ہوتے ہیں۔ حقیقت احوال اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، تاہم ارباب فکر و نظر نے اپنے علم اور فہم کے مطابق اس عظیم سفر آسمانی کی مختلف حکمتیں بیان کی ہیں۔ اس مقام پر یہاں پر 2 حکمتوں کا ذکر کیا جائے گا۔ پہلی حکمت یہ ہے کہ نگاہوں میں جو تم ہو، واقعہ معراج کی یہی پہلی حکمت ہے جو بیان کی جاتی ہے کہ اعلان نبوت کے ساتھ ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مصائب و آلام کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ کفار کی طرف سے ایذا رسانی کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیتیں دینے کا کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم نہ ڈگمگائے۔ بالآخر اہل مکہ اور قریش نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ معاشرتی سطح پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پورے خاندان کا بائیکاٹ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حرم کعبہ کے قریب ایک گھاٹی شیب ابی طالب میں مسور کر دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین اور دادا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن ہی میں انتقال کر چکے تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت اور پرورش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کے سپرد تھی، جو تمام تر مخالفتوں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیتے چلے آ رہے تھے، سو وہ بھی اس بائیکاٹ کا شکار ہوئے، جبکہ آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھی۔ اس طرح نبوت کے 7ویں سال سے 10ویں سال تک کبھی بھوکے رہ کر اور کبھی سوکھے پتے کھا کر گزارا کیا۔ آخر کار کفار نامراد ہوئے اور یہ بائیکاٹ ختم ہوا۔ اسی سال حضرت ابو طالب اور ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کا وصال ہو گیا۔ اس سے تمام ظاہری سہارے اور رشتے ٹوٹ گئے اور آقا علیہ السلام کے قلب انور پر دکھ کسی کیفیت طاری رہنے لگی۔ اب نہ تو والدہ ماجدہ تھیں کہ دکھ کے وقت سینے سے لگا کر دلاسا دیتی، نہ والد تھے کہ دست شفقت سر پر رکھتے، نہ وفاشوار بیوی تھی کہ اپنے حسن سلوک اور محبت سے غم دور کرتی، نہ کوئی اور بزرگ اور مشفق ہی تھا کہ جس کی شفقت اور محبت کی فراوانی سے کفار مشرکین کی چیرہ دستیوں کی تلافی ہو جاتی۔ فضا مخالفت اور سازشوں کی گرد سے اٹی ہوئی تھی، بظاہر اپنائیت کا حصار دلکش ٹوٹ رہا تھا، حروف وفا کی خوشبو سے فضا آری تھی، قدم قدم پر شکاوت قلبی کا پہرا تھا۔ چنانچہ ایسے حالات میں اللہ رب العزت نے چاہا کہ سارے غم، رنج و بلا، دکھ، درد اور پریشانیاں دور کر دی جائیں، اور یہ اسی طرح ممکن تھا کہ محبوب کو قاب قوسین پر بلا لیا جائے کہ جب محبوب کا مسکراتا ہوا چہرہ سامنے ہو اور ملاقات میں خلوت میسر ہو تو محبت کرنے والوں کے دلوں میں کوئی دکھ اور ملال باقی نہیں رہتا، بلکہ ایک ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ وہ مزید دکھوں کی خواہش کرتا ہے اور زبان حال سے پکار پکار کر کہتا ہے کہ اے غمو تم امڑ امڑ کر آؤ تاکہ محبوب کے دیدار کا راستہ صاف ہو۔ گویا اللہ رب العزت بیان کرنا چاہتا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر دنیا میں دکھ اور غم آئے، مخالفت کا سامنا ہو تو گھبرا نہ جایا کرو کہ ہماری پیار بھری آنکھیں تجھی پر لگی رہتی ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے اپنے رب کے حکم کی خاطر صبر کر، بے شک تو ہماری آنکھوں میں ہے، ہم تجھی کو دیکھتے رہتے ہیں۔ دوسری حکمت امت سے پیار۔ اعلان حق کے بعد مخالفت کی جو آندھیاں اٹھیں، سازشوں کا جو جال بچھایا گیا، روشنی کی راہ میں جو دیواریں اٹھائی گئیں، کفر و الحاد کے نمائندگان نے پیغام توحید کو جس طرح جھٹلا کر نظام باطل کے تحفظ کا عہد نامہ تحریر کیا، وہ راہ حق کے مسافروں کے لیے باعث ملال ضرور ہوا، لیکن پرچم توحید لہرانے والوں کے قدم مشاہدہ ایمان و ایقان پر آگے ہی بڑھتے گئے۔ ہر طرف پیغمبرانہ بصیرت کے چراغ روشن تھے، عزم و استقلال کے الفاظ کو نیا مفہوم عطا ہو رہا تھا، اثار و قربانی کی نئی داستان لکھی جا رہی تھی، بارگاہ خداوندی میں سجدہ ریزی کمال بندگی کی مظہر بھی، اور لب اقدس پر خدائے وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا کے پھول کھل رہے تھے۔ ساری رات انوار بندگی کے جھرمٹ میں گزر جاتی۔ پروردگار عالم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشقت دیکھ کر ہدایت آسمانی کی آخری دستاویز میں فرمایا، آپ رات کو قیام فرمایا کریں مگر تھوڑی رات،
आधी रात या इससे भी कुछ कम कर लें या इससे भी कुछ ज्यादा, और कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ा करें। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रातों का जागना तो कम कर दिया, लेकिन उम्मत की फिक्र कुछ इस तरह दामनगीर हुई कि सोते में भी उम्मत का गम लिए रहते। इस पर अल्लाह ताला ने जिब्राइल अमीन को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजा कि मेरा मकसद तो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत का बोझ हल्का करना था, मगर ऐसा अभी तक नहीं हुआ। लिहाजा तू मेरे महबूब को उसकी उम्मत की बख्शिश का मुज़्दाए जाफ़िज़ा सुना दे। बेशक हमने तुम्हें खुली फतह दे दी ताकि अल्लाह तुम्हारे सबब गुनाह बख्शे, तुम्हारे अगलों के और तुम्हारे पिछलों के। हुजूर फ़तनी मर्तबत औलाद आदम के ही नहीं, तमाम मखलूक़ात के निजात दहिंदा बनकर आए। तमाम जहानों के लिए आपको रहमत बनाकर भेजा गया। रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के गम में रात रात भर जागते रहते। जब खुदाए रहीम करीम की तरफ से उम्मत की बख्शिश की बिशारत मिल गई तो इस ख्याल से कि उम्मत अपने गुनाहों की बख्शिश पर कमाहका हो, अपने रब का शुक्र अदा कर न पाएगी, रातें सजदों की तबानी से फिर मुनव्वर रहने लगी। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, अब तो उम्मत की बख्शिश का सामान भी हो गया, अब तो आप रातों को ना जागा करें। इरशाद गिरामी हुआ, क्या मैं अपने अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? मगर अल्लाह को अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुशक्कत में पढ़ना कैसे पसंद आ सकता है। चुनाचे इरशाद फरमाया, ताहा, ए महबूब मुकर्रम, हमने आप पर कुरान इसलिए नाजिल नहीं फरमाया कि आप मुशक्कत में पड़ जाएं। अनमोल तोहफे। कायदा है कि जाने वाला जब किसी के घर जाए तो कोई ना कोई तोहफा जरूर लेकर जाता है। सो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी काब कौसैन से भी ज्यादा खुद पर फायज हुए तो अल्लाह ताला की बारगाह में 3 तोहफे पेश किए। अर्ज किया, मेरी तमाम कौली, माली और बदनी इबादतें अल्लाह की बारगाह में हाजिर हैं, सिर्फ अल्लाह के लिए हैं। जवाब में हस्ब कायदा अल्लाह ताला ने भी 3 तोहफे पेश किए। फरमाया, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरे लिए सलामती, अल्लाह की रहमत और इसकी बरकतें बतौर तोहफा हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कबूल फरमाया, मगर साथ ही अपनी इस सलामती पर अपनी उम्मत के गुनाहगार लोगों को अपने साथ मिला लिया, नीज नेकोकारों को भी शामिल किया। अर्ज किया, सलामती हो हम पर, यानी मेरे साथ मेरी उम्मत के गुनाहगारों पर भी और अल्लाह के नेक बंदों पर भी। जब इतनी गुफ्तगू हो चुकी, मलाइका भी पुकार उठे, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। फरिश्तों की इस तस्दीक के बयान के बाद कि मेराज हक है और इन तहाइफ का लेना देना भी हक है, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब तुम अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु पर पहुंचो तो ये तसव्वुर करो, अपने दिल में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जलवागर समझो और कहो, ए अल्लाह के नबी, आप पर सलामती और अल्लाह की रहमतें हों और उसकी बरकतें हों। जब अल्लाह ताला ने ये देखा कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के फिक्र और गम में रातों को भी नहीं सोते, तो उम्मत के मुतालिक खुशखबरी सुनाने के लिए अपने प्यारे महबूब को अपने पास मेराज की सूरत में बुलाया और उम्मत के लिए आम माफी की खुशखबरी भी सुनाई और शब मेराज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना दीदार भी करवाया। इसके साथ ही नाज़रीन, हमारी फ़लसफ़ा मेराजुन नबी की आखिरी नशिस्त का इख्तिताम होता है। आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें। हमारे चैनल इस्लामिक लाइब्रेरी स्टूडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।